حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے۔ کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا۔ ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا۔ اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے، یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے، لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے، تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے سلام نہ کرو، لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو۔ 8-10 دن گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا، اے کعب ابن مالک تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے، آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مصیبتیں دیکھیے، مصیبت صرف ایک نافرمانی۔ ایک جنگ میں جانا تھا، سارے صحابہ چلے گئے، یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے، تندرست ہے، ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے، یہ لوگ جا رہے جانے دو، ہم تو دیر میں نکلیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی، غلبہ آ گیا آنکھوں میں، نیند چڑھ گئی۔ صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے، 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں، ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں، ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں۔ سستی اور چڑھی، کام کرنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے، اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کلاس لی، تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی، تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، میں ہی سلام کرتا تھا۔ میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس حال میں کئی دن گزر گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا، یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے، اے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں۔ یہ حکم نافذ ہو رہا ہے، آپ کو ایک اور سزا دی جا رہی ہے، آپ کو آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی بیوی سے مل نہیں سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، طلاق نہیں، طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے، آپ ان سے دور رہیں گے، ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی یہ بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا۔ اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں۔ اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں، کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، بازار جا نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے، ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے۔
کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں، مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا، ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے، سب کچھ گوارا کرتے گئے۔ جب 50 دن مکمل گزر گئے، فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک، اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں۔ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سورج نکلنے کے قریب ہے اور کوئی آدمی، کوئی صحابی رسول نبی کی مسجد نبی سے نکل کر میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ کعب کہاں ہے؟ میرے اوپر سے آواز دی، کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں۔ اے کعب ابن مالک، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کعب ابن مالک آتے، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا۔ کعب ابن مالک آتے، اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں، نیچے زمین پر اترتے ہیں، کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا۔ یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں، جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے راستہ دے دیا، سب میری طرف دوڑ پڑے۔ اے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں، مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کعب یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو، آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو، لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو۔ کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی، آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں، میرے پاس جتنے گھر ہیں، میرے پاس جتنی زمین ہے، میرے پاس جتنے باغات ہیں، اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، وہ ساری کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارے باغات، سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا، آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو، اپنا سارا مال، ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، جتنا دینا چاہو اتنا دے دو۔